بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وأولانا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه الطبراني في المعجم الكبير من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوستوں اور بھائیوں، شہدائے اسلام کے عنوان سے منعقد ہونے والے یہ جلسے جو ایک مجبوری کی وجہ سے امسال آن لائن منعقد کیے جا رہے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ عام جلسوں سے مختلف ہیں. تقریباً 102 سال قبل اللہ تعالی کے ایک نیک اور برگزیدہ بندے حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو یقیناً اپنے دور کے امام اہل سنت تھے، انہوں نے ان جلسوں کی بنیاد رکھی اور تاسیس کے پہلے دن سے آج تک اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہر دور میں امت کی ممتاز ترین علمی، دینی اور روحانی شخصیات پورے اہتمام اور پابندی کے ساتھ ان جلسوں میں شرکت کرتی رہیں اور اپنے علوم سے اور اپنے فیوض سے امت مسلمہ کی رہنمائی کرتی رہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ جلسے اللہ تعالی کے یہاں یقیناً مقبول ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے نیک اور بزرگ اور پاکیزہ بندوں کو ہمیشہ ان جلسوں میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی. یہی وجہ ہے کہ جو بھی ایک مرتبہ شہداء اسلام کے ان جلسوں میں شرکت کر لیتا ہے، وہ زندگی بھر اس ایمانی حلاوت کو یاد رکھتا ہے. میں اس وقت ایک خلیجی ریاست قطر سے آن لائن آپ حضرات کے ساتھ مربوط اور محو گفتگو ہوں. میری قطر میں اور قطر کے علاوہ ہندوستان وغیرہ میں ایسے بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے جنہوں نے زندگی میں ایک مرتبہ یا متعدد مرتبہ شہداء اسلام کے ان جلسوں میں شرکت کی. ان میں بہت سے ایسے بھی تھے جن کا جو شہر لکھنؤ کے رہنے والے تھے، اور بہت سے ایسے بھی تھے
جن کا تعلق لکھنؤ شہر سے نہیں تھا، وہ کسی دوسرے علاقے کے تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان تمام لوگوں میں قدر مشترک میں نے ایک بات محسوس کی کہ جب بھی وہ شہدائے اسلام کے ان جلسوں میں اپنی شرکت کا تذکرہ کرتے ہیں تو ایک عجیب و غریب خوشی اور انبساط کی کیفیت اور فرحت کے ساتھ کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ آج بھی اس کے روحانی اثرات کو محسوس کر رہے ہیں۔ اسی طرح میری ایک عرب عالم سے ملاقات ہوئی جنہوں نے مجھے بتایا کہ ایک موقع پر مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی معیت میں مجھے شہدائے اسلام کے جلسے میں شرکت کا موقع ملا۔ انہوں نے بتایا کہ جب ہم وہاں پہنچے تو مولانا عبد العلیم صاحب فاروقی دامت برکاتہم خطاب فرما رہے تھے اور وہی اس جلسے کی نظامت بھی فرما رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تو اردو زبان آتی نہیں، اردو زبان سے میں واقف نہیں، مگر اس کے باوجود میں مولانا فاروقی کے انداز بیان اور اسلوب خطابت اور اسی طرح اس جلسے کے ایک مخصوص جوش سے میں غیر معمولی طور پر متاثر ہوا۔ تو یقیناً وہ انتہائی خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی نے ان بابرکت تاریخی جلسوں میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی اور وہ علمی، دینی اور روحانی اعتبار سے مستفید ہوئے۔ شہدائے اسلام کے ان جلسوں کا موضوع صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذوات قدسیہ ہے۔ صحابہ کرام کے تعلق سے ہماری دو ذمہ داریاں ہیں۔ ایک ذمہ داری کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے اور ایک ذمہ داری کا تعلق ہمارے عمل سے ہے۔ جہاں تک تعلق عقیدے کا ہے تو صحابہ کرام سے محبت کرنا اور ان کے تئیں عظمت اور احترام کا معاملہ کرنا اور ان کی عظمت کو، ان کی فضیلت کو، ان کے تقدس کو اپنے دل کے اندر راسخ کرنا، یہ ہمارے ایمان کا جز اور ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اگر ہم قرآن و حدیث کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ قرآن نے اور احادیث نبویہ نے جس انداز سے صحابہ کرام کی عظمت کو، فضیلت کو، اہمیت کو، ان کے تقدس کو بیان کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ناموس صحابہ کا جو مسئلہ ہے وہ دین اسلام کے اندر ایک حساس ترین مسئلہ ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ ہم دیکھتے ہیں کہیں صراحتاً اور کہیں اشارتاً صحابہ کے فضائل کو، صحابہ کے مناقب کو، صحابہ کی خوبیوں کو بیان کیا گیا ہے، اور صحابہ کرام کا وہ مقام و مرتبہ قرآن نے بیان کیا ہے جس سے بڑا اعزاز اس کائنات کے اندر کوئی نہیں، اور وہ اعزاز ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ رضائے الہی، خوشنودی الہی، یہ وہ اعزاز ہے اور وہ مقام و مرتبہ ہے کہ جس کے بعد کوئی اعزاز اور کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ جہاں تک تعلق احادیث مبارکہ کا ہے تو ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے احادیث کا جو صحابہ کی عظمت کو، فضیلت کو، ان کی منقبت کو، ان کے تقدس کو، ان کی خوبیوں کو، ان کے کمالات کو بیان کرتا ہے۔
اگر ان تمام روایتوں کو بیان کیا جائے تو طوالت ناگزیر ہے، یہاں میں صرف 2 روایتوں کے نقل پر اکتفا کرتا ہوں۔ پہلی روایت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے، جو ایک طویل روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی عظمت، فضیلت، اہمیت کو ایک مخصوص انداز سے بیان فرمایا ہے، جو ایک جذباتی انداز ہے۔ فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، کہ جو صحابہ کرام سے محبت کرتا ہے تو گویا کہ اس کے دل میں میری محبت ہے، میری محبت کے نتیجے میں وہ میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے۔ اور فرمایا ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو صحابہ کرام سے نفرت کرتا ہے، ان کے تئیں بغض اپنے دل میں رکھتا ہے، تو در حقیقت اس کو میری ذات سے نفرت ہے، میرا بغض، میرے تئیں بغض اس کے دل میں ہے، جس کی وجہ سے وہ میرے صحابہ کرام سے نفرت کرتا ہے اور بغض رکھتا ہے۔ پھر فرمایا ومن آذاہم فقد آذانی، جس نے میرے صحابہ کو تکلیف پہنچائی اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے تبصرے سے، اپنی تنقید سے، کسی بھی طریقے سے اگر میرے صحابہ کو کسی نے تکلیف پہنچائی تو در حقیقت اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ ومن آذانی فقد آذ اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی۔ اسی طرح ایک روایت ہے جس کو امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں نقل فرمایا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جس نے میرے صحابہ کو برا بھلا کہا، میرے کسی صحابی کی شان میں گستاخی کی، میرے کسی صحابی کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کی، فعلیہ لعنت اللہ، تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور تمام انسانیت کی لعنت ہے۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کی عظمت اور ان کی فضیلت اور ان کے تقدس کے مسئلے کو قرآن و حدیث نے بالکل 2 ٹوک اور واضح انداز میں بیان کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ اس مسئلے کو بہت حساس سمجھتی ہے اور اس مسئلے کو بہت نازک سمجھتی ہے۔ یہ اور صحابہ کرام کی عظمت، ان کی فضیلت کے مسئلے میں امت کے اسلاف نے انتہائی سخت موقف اختیار کیا ہے۔ ایک لمبی فہرست ہے اقوال سلف کی اس موضوع پر، میں یہاں چند اقوال پیش کرتا ہوں تاکہ وقت زیادہ صرف نہ ہو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا رأیت رجلا یذکر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسوء فاتہمہ علی الاسلام، کہ اگر تم دیکھو کسی شخص کو کہ وہ اللہ کے رسول کے کسی صحابی کی برائی کر رہا ہے، برائی کے ساتھ تذکرہ کر رہا ہے، ان کو اپنی تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے، فاتہمہ علی الاسلام، تو سمجھ جاؤ کہ اس کا اسلام مشکوک ہے، کیونکہ صحابہ کی شان میں گستاخی کرنا یہ علامت ہے اس بات کی کہ دل کے اندر کھوٹ ہے اور دل کے اندر نفاق ہے۔ اور امام بشر بن حارث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من شتم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فهو کافر وان صلى وصام
وَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ جس نے کسی بھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا اور ان کی شان میں گستاخی کی تو وہ کافر ہے۔ وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ، چاہے وہ روزہ رکھتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے۔ وَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور چاہے وہ کتنے دعوے کر لے کہ میں مسلمان ہوں، حقیقت یہ ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے۔ اور امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَمَنْ طَعَنَ فِيهِمْ فَهُوَ مُلْحِدٌ وَمُنَابِذٌ لِلْإِسْلَامِ وَدَوَاؤُهُ السَّيْفُ إِن لَّمْ يَتُبْ، کہ جو صحابہ کرام پر تنقید کرتا ہے، ان کی ذوات قدسیہ کو اپنی تنقید کا نشانہ بناتا ہے، ان کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے، فَهُوَ مُلْحِدٌ، تو وہ ملحد ہے، بددین ہے، وَمُنَابِذٌ لِلْإِسْلَامِ، اور اسلام کا دشمن ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں اگر وہ توبہ کر لے اپنی اس گستاخی سے تو فَبِهَا، ورنہ اگر اس نے توبہ نہیں کی تو وہ سخت ترین سزا کا مستحق ہے۔ اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حبہم دین و ایمان و احسان و بغضہم کفر و نفاق و طغیان، کہ صحابہ کرام ایسی مقدس جماعت ہیں کہ جن سے محبت کرنا عین دین ہے، عین ایمان ہے اور صفت احسان ہے، اور ان سے بغض اور ان سے نفرت کرنا یہ کفر ہے، نفاق ہے اور سرکشی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کے تئیں ہمارے دل کے اندر عقیدت ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے، اور ان کا احترام ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے، کیونکہ یہ مسئلہ اس دین اسلام کے اندر انتہائی نازک اور حساس ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ نے ہر دور میں ناموس صحابہ کے مسئلے کو ریڈ لائن، الخط الاحمر قرار دیا ہے، اور کسی کو اسے کراس کرنے کی اور تجاوز کرنے کی اجازت نہیں دی۔ جس نے بھی اس ریڈ لائن کو کراس کرنے کی اور تجاوز کرنے کی کوشش کی ہے، امت نے اس کو معاف نہیں کیا۔ یہ چند باتیں تھیں جن کا تعلق عقیدے سے تھا، اور صحابہ کرام کے تئیں وہ ذمہ داری جس کا تعلق ہمارے عمل سے ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ جاننا چاہیے کہ صحابہ کرام ایمان اور اعمال کے اعتبار سے تمام انسانیت کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ صحابہ کا ایمان معیار اور کسوٹی ہے، صحابہ کے اعمال اور ان کے حالات اور ان کا طریقہ زندگی معیار اور کسوٹی ہے۔ اگر ہمارا ایمان صحابہ کے ایمان کے مطابق ہوگا، صحابہ کے ایمان جیسا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں معتبر ہوگا، مقبول ہوگا، اور ہم ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اور اگر ہمارا ایمان صحابہ کے ایمان سے مختلف ہے، اس کے مشابہ اور مماثل نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایمان کا اللہ کے یہاں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اسی طرح اعمال، ہمارے اعمال اگر صحابہ کے اعمال کے مشابہ ہیں، ہماری زندگی صحابہ کی طرز زندگی کے مشابہ ہے، تو ہم اللہ کے یہاں مقبول ہیں اور ہمارے اعمال مقبول ہیں۔ اور اگر ہماری زندگی صحابہ کی طرز زندگی سے مختلف ہے، دنیا میں اور جتنے طریقے زندگی گزارنے کے رائج ہیں ان طریقوں کے مطابق ہے، تو ہمارے اعمال کی اللہ کے یہاں کوئی قدر و قیمت نہیں۔
جہاں تک تعلق پہلی بات کا ہے کہ صحابہ کا ایمان آئیڈیل اور نمونہ ہے، تو اس سلسلے میں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہود و نصارہ کے بارے میں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر وہ ایمان لے آئے ایسا ایمان جیسا کہ آپ لوگوں کا ایمان ہے، یا آپ لوگوں یعنی آمنتم سے کون مراد ہے؟ مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام مراد ہے۔ معلوم ہوا کہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان نمونہ اور آئیڈیل ہے، اسی طرح صحابہ کرام کا ایمان بھی نمونہ اور آئیڈیل ہے، کہ اگر وہ ایمان لائے ایسا ایمان جیسا کہ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کا ہے، فقد اہتدوا، تو ان کا ایمان اللہ کے یہاں مقبول ہے، فقد اہتدوا، اور وہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر انہوں نے اس جیسے ایمان سے اعراض کیا، ان کا ایمان صحابہ کے ایمان سے مختلف ہے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ شقاق اور بدبختی ان کا مقدر ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کے اخلاق، صحابہ کرام کی عادات، صحابہ کرام کی صفات اور صحابہ کرام کی آداب زندگی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اس سلسلے میں متعدد روایتیں ہیں، میں یہاں ان تمام روایتوں کو بیان کرنے کے بجائے صرف 2 آثار صحابہ جن کو احادیث موقوفہ کہا جاتا ہے، میں ان کو یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی روایت ہے جس کو ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں اور ابن عبد البر نے الاستیعاب میں نقل فرمایا ہے، اور وہ اثر ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے تمام لوگوں کے دلوں پر ایک نگاہ ڈالی، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو انہوں نے نبوت کے لیے منتخب کیا، چنانچہ آپ کو مقام نبوت عطا فرمایا اور اپنا علم خاص عطا فرمایا۔ اب نبی کا تو انتخاب ہو گیا، ابھی ایک انتخاب باقی ہے کہ اس نبی کے جانثار ساتھی کون ہوں گے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے دوبارہ تمام لوگوں کے دلوں پہ نگاہ ڈالی، تو صحابہ کرام کا انتخاب فرمایا، چنانچہ ان کو اپنے دین کا مددگار بنایا اور اپنے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کو اٹھانے والا بنایا۔ اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لہذا یہ مؤمن حضرات یعنی صحابہ کرام جس بات کو اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے، اور یہ صحابہ کرام جس بات کو برا سمجھیں اللہ کے نزدیک وہ بات بری ہے۔ اور ایک دوسرا اثر ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا، اس کو ابو نعیم اصفہانی نے حلیۃ الاولیاء میں نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کے اتباع کی ترغیب دی، پھر فرمایا کہ صحابہ کرام کے اخلاق کو اور ان کے طریقہ زندگی کو اختیار کرو، اور آخر میں فرمایا رب کعبے کی قسم تمام صحابہ کرام ہدایت یافتہ تھے اور صراط مستقیم پر تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ صحابہ کرام معصوم تھے یا ان سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی، تو جان لیجئے صحابہ کرام انبیاء کی طرح معصوم نہیں تھے۔ صحابہ کرام سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، بلکہ ہوئی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے اگر کسی صحابی سے بتقاضۂ بشریت کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو متنبہ فرمایا، توبہ کی توفیق عطا فرمائی اور ان کی توبہ کو قبول فرمایا، اور متعدد صحابہ کرام کی توبہ کی مقبولیت کا خود قرآن کریم میں ذکر فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ کپڑا چاہے نیا ہو چاہے دھلا ہوا ہو، دونوں پاک ہیں، دونوں کو بچھا کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ انبیاء کرام کی مثال اگر نئے کپڑے کی طرح ہے کہ جس میں کوئی داغ دھبا میل کچیل لگا ہی نہیں، تو صحابہ کرام کی مثال اس کپڑے کی طرح ہے جس پہ میل کچیل تھوڑا بہت لگا تو، مگر جب اس کو دھویا گیا تو وہ بالکل دھل کے پاک و صاف ہو گیا۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، صحابہ کرام کے حالات اور ان کے اخلاق، ان کی عادات، ان کی صفات، یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے اور نمونہ ہے۔ اگر ہم نے صحابہ کرام کی عقیدت کو اور ان کی محبت کو اپنے دل میں راسخ کر لیا، لیکن عملی اعتبار سے ہماری زندگی اور صحابہ کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق، ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ صحابہ کی عبادت کیسی تھی کہ ہم بھی اس کی نقالی کی کوشش کریں، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ صحابہ کرام کے اخلاق کیسے تھے، صحابہ کرام کے دل میں جنت کا شوق کیسا تھا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسی تھی، اور صحابہ کرام کے دلوں میں دنیا سے بے رغبتی کیسی تھی، تو یقین جانیے ہم نے ایک ذمہ داری تو پوری کی، لیکن دوسری ذمہ داری میں ہم نے کوتاہی کی۔ صرف صحابہ کی محبت کافی نہیں ہے، بلکہ ان کی زندگی کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہم سے دین کے تمام تقاضوں پر عمل کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے، یعنی اسلام کے جو تقاضے ہیں اور اسلام اور مسلمان ہونے کی وجہ سے جو ذمہ داریاں ہیں، ہم سے یہ مطالبہ ہے اللہ رب العزت کا کہ ہم تمام ان ذمہ داریوں کو، ان تمام تقاضوں کو پورا کریں۔ اگر ہم نے صحابہ کرام سے محبت تو ایسی اپنے دل میں قائم کر لی کہ ناموس صحابہ کے لیے ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری عبادت، ہمارے معاملات، ہماری معاشرت، ہمارے اخلاق کا صحابہ کی عبادت اور معاشرت اور اخلاق سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، تو ہم نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب مسلمانوں کی زبوں حالی کو دیکھا اور ان کے دینی انحطاط کو دیکھا اور ان کے بگاڑ کو دور کرنے کے لیے اور ان کی اصلاح کے لیے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، تو وہ اچھی طرح سمجھتے تھے کہ ان کا بگاڑ اور ان کا فساد اسی وقت دور ہوگا جب صحابہ کرام کی زندگی ان کے سامنے ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے حضرت مولانا یوسف صاحب کانوی رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیا کہ صحابہ کرام کے حالات جمع کرو۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت محنت کے ساتھ، بہت جاں فشانی کے ساتھ صحابہ کرام کے حالات کو جمع کیا
اور 3 ضخیم ترین جلدوں میں حیات الصحابہ تیار کی۔ جب یہ کتاب تیار ہو گئی تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تمام کارکنان کے لیے اس کتاب کی تعلیم کو لازم قرار دیا، اور جماعت میں آج بھی پورے دن کے معمولات کے بعد سب سے آخری جو عمل ہوتا ہے عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے، وہ حیات الصحابہ کی تعلیم ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم پورے دن کے اپنے اعمال کو صحابہ کی زندگی کی کسوٹی پر پرکھیں، اور پھر ہم اپنا محاسبہ کریں کہ کیا ہم نے دن بھر میں صحیح کیا اور کیا ہم نے غلط کیا۔ میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میں چند واقعات حیات الصحابہ سے آپ حضرات کے سامنے پیش کروں نمونے کے طور پر، تاکہ ہمارے اندر صحابہ کے حالات کو، صحابہ کی زندگی کو پڑھنے کا، سیکھنے کا اور سمجھنے کا شوق و جذبہ پیدا ہو، اور پھر ہم بھی اپنی زندگی میں صحابہ کی زندگی کی نقل اور ان کا اتباع کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن چونکہ وقت بہت مختصر ہے اور ایک محدود وقت کے اندر مجھے اپنی بات کو مکمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لہذا میں صرف ایک واقعے کی نقل پر اکتفا کرتا ہوں۔ حیات الصحابہ کی جلد ثانی میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے ایسے واقعات نقل فرمائے ہیں جن سے صحابہ کرام کی خصوصی صفات کا اور ان کے اخلاق کا اور ان کے دینی جذبات کا اندازہ ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ انہوں نے نقل کیا ہے حضرت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور امارت میں ان کا یہ معمول تھا کہ رات میں وہ گشت کے لیے نکلتے تھے۔ دیر رات میں جب سب لوگ سو جاتے تھے تو وہ گشت کے لیے نکلتے تھے، اپنی رعایا کا حال جاننے کے لیے کہ کوئی پریشانی میں تو نہیں ہے، کوئی مصیبت میں تو نہیں ہے۔ تو کبھی تو وہ تنہا نکل جاتے تھے، کبھی کسی کو اپنے ساتھ لے لیتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر گشت پہ روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے کافی دور فاصلے پر ایک مکان میں روشنی نظر آئی۔ مکان میں روشنی اور آگ کے نظر آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں چراغ جل رہا ہے، اور چراغ کے جلنے کا مطلب یہ ہے کہ اس مکان کے جو مکین ہیں وہ جاگ رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اتنی رات میں وہ کیوں جاگ رہے ہیں؟ کیا کوئی پریشانی تو نہیں ہے، کوئی مصیبت تو نہیں ہے، کوئی بیمار تو نہیں ہے، ان کو کسی تعاون کی اور مدد کی ضرورت تو نہیں ہے؟ آج کا زمانہ تو بالکل بدل گیا ہے۔ آج کل تو لوگ دیر رات تک جاگتے ہیں، اور پوری رات جاگتے ہیں۔ اگر رات کے کسی بھی وقت کسی کے گھر میں اگر لائٹ نظر آ رہی ہے تو آج اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، لیکن اس دور میں جب کہ لائٹ نہیں تھی، مغرب کے بعد سے ہی ایک سونے کا ماحول بن جاتا تھا، اور عشاء کی نماز میں لوگ نیند کی وجہ سے اونگنے لگتے تھے، جیسا کہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے، اور جلدی سو کر صبح جلدی اٹھ جاتے تھے۔ چنانچہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ پڑی اس روشنی پر تو ان کو تجسس پیدا ہوا، اور ان کی بے چینی اتنی زیادہ بڑھی کہ وہ تیز قدموں کے ساتھ اس سمت روانہ ہوئے، اور اتنا تیز چلے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے ساتھ تھے وہ پیچھے رہ گئے۔ وہاں
پہنچ کر وہ بلا روک ٹوک گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ جب گھر کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے وہاں ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ وہ منظر دیکھ کر فاروق اعظم حیران رہ گئے۔ دیکھا کہ ایک بڑے میاں ہیں اور ان کے سامنے شراب ہے۔ شراب کا لفظ روایت میں آتا ہے، عربی میں شراب مشروب کو کہتے ہیں، اور ایک باندی ہے ناچنے والی جو ناچ رہی ہے، گویا کہ عیش و عشرت کی مجلس لگی ہوئی ہے۔ ان بڑے میاں کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اچانک پہنچنے کا احساس نہیں ہوا۔ اچانک حضرت عمر بن خطاب نے ان پہ دھاوا بولا اور ان سے کہا کہ ایسا قبیح منظر میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، ایسا برا منظر میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ ایک اتنا بوڑھا آدمی جو قبر میں پیر لٹکائے ہوئے ہو وہ عیاشی کر رہا ہے۔ تو ان بڑے میاں نے اپنا سر اٹھایا اور کہا کہ اے امیر المومنین، یقیناً جس گناہ میں اور جس عیاشی کے اندر میں مبتلا ہوں، آپ نے اس سے برا منظر اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا، لیکن میں نے تو ایک غلطی کی ہے، آپ نے دو غلطیاں کی، اور آپ کی غلطی میری غلطی سے بڑی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا میری کیا غلطی ہے؟ تو ان بڑے میاں نے کہا کہ آپ تجسس میں مبتلا ہوئے، ایک ایمان والے کے عیب کو آپ نے تلاش کرنے کی کوشش کی، جس کا نام تجسس ہے، کسی کے عیب کو تلاش کرنا۔ حالانکہ قرآن نے کہا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کے عیب کو نہ تلاش کرو۔ عیب تو صرف اپنے دیکھنے ہیں، دوسروں کی تو خوبیاں تلاش کرنی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے، آپ بغیر اجازت کے گھر کے اندر داخل ہو گئے، حالانکہ قرآن نے تو کہا ہے کہ اجازت لے کر کسی کے گھر میں داخل ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، سلام کرو، اجازت لو، پھر گھر کے اندر داخل ہو۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد تجسس نہیں تھا، وہ تو یہ جاننے کے لیے آئے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہو۔ لیکن جب یہ بات بڑے میاں کے منہ سے سنی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی گناہ کو، ان کی معصیت کو، ان کے جرم کو تو بھول گئے، اور ان کو اپنی ذات کی فکر ہوئی۔ ان بڑے میاں سے ایک لفظ نہیں کہا اور روتے ہوئے وہاں سے نکلے، اور ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے اپنے کپڑے کو انہوں نے اپنی دانتوں کے اندر دبا رکھا تھا۔ جب کسی کو بہت زیادہ ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے کہ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی، تو وہ احساس ندامت میں بعض مرتبہ اپنے کپڑے کو دانتوں میں دبا لیتا ہے۔ اس طرح اپنے کپڑے کو اپنے دانتوں میں دبا کر روتے ہوئے وہاں سے نکلے، اور فرمایا کہ آج اگر عمر بن خطاب کے رب نے عمر کو معاف نہیں کیا تو عمر تباہ ہو گیا، عمر برباد ہو گیا۔ اور اسی طرح ندامت کے ساتھ وہاں سے واپس آ گئے۔ ادھر صورتحال یہ تھی کہ یہ بڑے میاں جو یہ عیاشی کرتے تھے، یہ اپنے گھر والوں اور خاندان اور قبیلے والوں سے چھپ کر کرتے تھے، کسی کو پتہ نہیں تھا۔ اب جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا تو اب یہ بڑے میاں بہت پریشان ہوئے کہ آپ آج تو میری شامت اعمال آ گئی۔
کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت جری شخصیت کے مالک تھے اور کسی کی مجال نہیں تھی کہ ان کے سامنے اللہ کے اس کے رسول کے حکم کو توڑ سکے. باطل کے لیے شمشیر برّاں تھے. شیطان بھی اگر سامنے سے آتا تھا اور دیکھتا تھا کہ اس راستے پہ عمر بن خطاب آ رہے ہیں، وہ اپنا راستہ بدل دیتا تھا. تو ان بڑے میاں نے سوچا کہ اب تو میری شامت اعمال آ گئی، اب عمر بن خطاب کے غضب سے اور ان کی سزا سے مجھے کوئی نہیں بچا سکتا. اب سزا تو مجھے ملے گی ہی، رسوائی بھی مجھے ایسی ہوگی جس کا میں تصور نہیں کر سکتا، جس کے تصور سے ان بڑے میاں کے رونگٹے کھڑے ہو رہے. چنانچہ اسی تردد، تذبذب، خوف اور ڈر کہ کب امیر المومنین کا قاصد آتا ہے مجھے بلانے کے لیے تاکہ علی الاعلان سب کے سامنے مجھے سزا دی جائے. ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے. بڑے میاں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں جانا بند کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے دیکھ لیں اور مجھے دیکھ کر ان کو واقعہ یاد آ جائے اور پھر مجھے وہ سزا دے دیں. لیکن جب کافی عرصہ گزر گیا تو ایک دن یہ بڑے میاں ہمت کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں حاضر ہوئے اور حاضرین مجلس کے بالکل آخر میں چھپ کے بیٹھ گئے. بالکل آخر میں گئے اور حاضرین مجلس کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے. مگر اللہ کا کرنا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ان پہ نگاہ پڑ گئی. فرمایا علیہ بہذا الشیخ، ان بڑے میاں کو میرے پاس لاؤ. اب انہوں نے سوچا کہ آج عمر بن خطاب کی سزا سے مجھے کوئی نہیں بچا سکتا، کاٹو تو خون نہیں. یہ حالت ان کی ہو گئی. چنانچہ ان کو لایا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے قریب آؤ. وہ ڈرے سہمے تھوڑا سا آگے کھسکے، کہا اور قریب آؤ. وہ تھوڑا اور آگے بڑھے، کرتے کرتے ان کو بالکل اپنے قریب بٹھا لیا. جب بالکل قریب بیٹھ گئے تو فرمایا کہ اپنا کان میرے منہ کے قریب کرو. چنانچہ ان کے کان کو اپنے منہ کے اتنا قریب کیا کہ روایت میں لفظ ہے فَالْتَقَمَهُ، گویا کہ ان کے کان کو لقمہ بنا لیا. بالکل ان کے کان میں منہ ڈال کر اس طرح سرگوشی کی کہ ان کے علاوہ حاضرین مجلس میں سے کوئی سن نہ سکے. اور پھر ان سے فرمایا کہ اس دن جو میں نے تمہاری حرکت اور تمہارا جرم اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس ذات عالی کی قسم جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، میں نے تمہاری وہ بات آج تک کسی سے نہیں بتائی. یہاں تک کہ ابن مسعود جو میرے پیچھے آ رہے تھے، واپسی میں ان سے ملا، میں نے ان تک کو نہیں بتایا کہ میں نے اندر کیا دیکھا. تو ان بڑے میاں نے کہا حضرت آپ بھی اپنا کان میرے منہ کے قریب کریں. چنانچہ بالکل فاروق اعظم کے منہ کے قریب کر کے ان بڑے میاں نے کہا کہ قسم ہے اس ذات عالی کی جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے، وہ دن ہے اور آج کا دن میں نے اس گناہ کو پھر دوبارہ نہیں کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ جان کر کہ ایک مسلمان بھائی کی ایک بری عادت چھٹ گئی، اتنی خوشی ہوئی کہ انہوں نے زور سے کہا اللہ اکبر، نعرہ تکبیر بلند کیا خوشی میں. اب جتنے حاضرین ہیں وہ تکبیر کی آواز تو سن رہے ہیں،
لیکن ماجرا کیا ہے، واقعہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، وہ کسی کو نہیں معلوم۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ طریقہ ہے صحابہ کرام کا کہ اپنے جرم کے آگے، اپنے عیب کے آگے وہ کسی کے عیب کو نہیں دیکھتے، ہمیشہ اپنے عیوب پر نگاہ اور دوسروں کی خوبیوں پر نگاہ۔ آج کا کیا دور ہے، ہمارا حال صحابہ کے بالکل برعکس ہے۔ ہم اپنی تو خوبیاں دیکھتے ہیں، جھوٹی سچی جیسی بھی ہوں، اور اس کی بنیاد پر اپنے کو بہت بالا اور برتر سمجھتے ہیں، اور دوسروں کے عیوب کو دیکھتے ہیں، چاہے وہ عیوب جھوٹے ہوں یا سچے ہوں، اور پھر ان کے اوپر الزام تراشیاں کرتے ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے، اوروں کا مداوا کر ڈالا، خود اپنا مداوا بھول گئے، اوروں کے گریباں سی ڈالے، خود اپنا گریباں بھول گئے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے، خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے، کیونکہ ہمیں تواصی بالحق و تواصی بالصبر کا حکم دیا گیا ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو ہمیں اگر کسی کے کوئی عیب نظر آئے تو یقیناً ہمیں خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایسی کوشش کریں کہ اس ایمان بھائی کا وہ عیب دور ہو جائے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ اس پر الزامات لگانے کے، اس پر الزام تراشیاں کرنے کے، پورے معاشرے کے اندر اس کو رسوا اور بدنام کرنے کے، ہم اس کے پاس جائیں اور اس سے کہیں کہ دیکھو بھائی، تم بھی انسان ہو، میں بھی انسان ہوں، غلطیاں انسانوں ہی سے ہوتی ہیں، میرے اندر یقیناً آپ سے زیادہ غلطیاں ہیں، میرے اندر کوئی بھی غلطی اگر آپ کو نظر آئے تو آپ بجائے دوسروں کو بتانے کہ مجھے بتائیں، کیونکہ اصلاح تو مجھے کرنی ہے، دوسروں کو نہیں کرنی۔ دوسروں کو آپ بتائیں گے وہ تو غیبت ہوگی جو گناہ کبیرہ ہے، یا تہمت ہوگی جو اس سے بڑا گناہ ہے، اور مجھے اگر بتائیں گے تو میں اس کی اصلاح کروں گا۔ اور آج آپ کی ایک کمی اور کمزوری اور برائی میرے علم میں آئی ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ اپنی اصلاح کر لیں، اور میرا کوئی عیب اگر آپ کے علم میں آئے تو آپ مجھے بتائیں۔ تو میرے دوستو بھائیوں، اگر یہ صفت آج ہم لوگ اختیار کر لیں تو 90% فتنے اور فسادات جو ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے سوسائٹی میں ہوتے ہیں، 90% فسادات ختم ہو جائیں۔ کیونکہ جب دوسروں پہ الزام لگایا جائے گا، مخالفت کی جائے گی، تو اس سے فتنہ ہوگا، فساد ہوگا۔ اور اگر ہم اپنے تو عیوب کو دیکھیں اور دوسروں کی خوبیوں کو دیکھیں تو سارے اختلافات ختم۔ صحابہ کرام کی اس صفت کو اگر ہم لوگ اختیار کر لیں تو 90% ہمارے آپس کے اختلافات، فتنے اور فسادات ختم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کی صحیح سمجھ اللہ رب العزت ہم سب کو عطا فرمائے، اپنی مرضیات پر چلنے اور نامرضیات سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور امت کی پریشانیوں کو دور فرمائے، مشکلات کو حل فرمائے، ضرورتوں کو پورا فرمائے، اور ہم سب کو ہر خیر سے مالا مال فرمائے، اور ہر قسم کے شرور اور فتن سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جب تک اس دنیا میں رہیں، صراط مستقیم پر ہم سب کو ثابت قدم فرمائے، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔